مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے امیر المومنین کا فرمان ہے، دو جگہ پر اپنے آپ کو مت آزماؤ، اپنا امتحان مت لو، اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو. یہ دو کام وہاں جب بھی سامنے آئے فوراً اجتناب کرو. کہو بھائی میں نہیں ہو سکتا، میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں، میں نہیں کر سکتا. وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک، جب نامحرم سے سامنا پڑے، پالا پڑے، نامحرم کے ساتھ تعلقات پہ اپنے آپ کو مت آزماؤ. نہ کہو نامحرم کو بہن نہ بناؤ. بہت سارے ہیں نا جنہوں نے نامحرم بہنیں بنائی. نہ بناؤ، نامحرم بہن نہ بناؤ. یہ سب سے خطرناک بہنیں اور بھائی وہ ہیں جو نامحرم ہیں اور صیغہ اخوت پڑھ لیتے ہیں آپس میں، ہم بہن بھائی ہیں. یہ نہیں ہے بہن بھائی. نامحرم خصوصاً، توجہ کریں جوانان، توجہ کریں، نامحرم خصوصاً اپنی رشتہ دار نامحرم کزنز، ان سے بچو. لڑکی ہو لڑکوں سے بچو، کزن سے بچو. لڑکے ہو اپنی کزن سے بچو، لڑکی سے بچو. نامحرم جب قریب ہوں، رشتہ دار ہوں، آنا جانا بھی ہو، وہاں زیادہ خطرے میں ہو. مت آزماؤ، اپنا امتحان نہ لو. اور دوسرا مال، بیت المال، مال کے اوپر اپنا امتحان نہ لو. یہاں پر انسان پھسل جاتا ہے. یہ دنیا کے دو سب سے بڑے جلوے ہیں، شہوت جنسی اور شہوت مال. یہ سب سے بڑی دو کششیں ہیں. یہاں انسان، بڑے بڑے انسان شکست کھا جاتے ہیں. آپ توجہ کریں، تاریخ میں بڑے بڑے انسانوں نے یہاں پر شکست کھائی ہے. امام حسن نے کیوں صلح کی؟ امام حسن نے صلح کی اپنے کمانڈر کی وجہ سے، اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف کی وجہ سے، سپہ سالار اعلیٰ کی وجہ سے، اس کی سلپنگ کی وجہ سے. سلپ ہو گیا، پھسل گیا، انہی دو چیزوں پہ پھسل گیا. اور وہ کمانڈر بھی غیر معمولی کمانڈر ہے، عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کا بیٹا، عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی، بنو عباس کا بڑا سرکردہ. امیر المومنین نے اس کو یمن کا والی بنایا. امام حسن نے اس کو فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا، اور سپہ سالار اعلیٰ بنا کر فوج اس کے حوالے کی. 12,000 یا 18,000 فوج امام مجتبیٰ نے تیار کر کے سپہ سالار اعلیٰ کو دی کہ تم جاؤ دوبارہ صفین کے مقام کی طرف، محاذ پہ پہنچو، امیر شام کے خلاف، شامیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرتے ہیں. وہ جنگ جو ادھوری رہ گئی امیر المومنین کے زمانے میں، اس جنگ کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں. یہ امام کا فیصلہ تھا. سپہ سالار کو فوج اکٹھی کر کے، بہترین فوج اس کے حوالے کی. یہ پہنچ گیا محاذ جنگ پر. جو ہی وہاں پہنچا، شام کا وفد آیا، رات کو اس کو ملا سپہ سالار امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسن مجتبیٰ کے چچیرے بھائی کو، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی کو، فقی، دانا، دانشور، غیر معمولی خاندان سے، بنو ہاشم. یہ سپہ سالار اتنی بڑی فوج لے کر جب محاذ شام پہ پہنچتا ہے، شامیوں نے جنگ نہیں کی، وفد بھیجا مذاکرات کے لیے. سپہ سالار سے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات شروع ہوئے. انہوں نے تھیلیاں دیناروں کی، دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے. ایک کی رنگت زرد تھی اور ایک کی رنگت سفید تھی. سفید و زرد یہ عبداللہ ابن عمر نے، خلیفہ دوم کے بیٹے نے، امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں یہ کہا تھا کہ یہ قوم، یہ مسلمان قوم جنہیں آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دیں گے، یہ درہم و دینار کی چمک
اس زردی اور سفیدی کے چمک کے سامنے، اس کی جھلک کے سامنے، اس کی برقندازی کے سامنے یہ ٹک نہیں سکیں گے، یہ آپ کے ساتھ دغا کریں گے۔ یہ اس شخصیت نے امام علیہ السلام کو مکہ میں کہا تھا، چونکہ پہلے یہ کام ہو چکا تھا۔ عبید اللہ ابن عباس کو پیشکش کی گئی، وہ رقم میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے لیکن بہت بھاری رقم تھی اس وقت، لاکھوں دینار، آج کے حساب سے کروڑوں روپے، ملینز روپے، کروڑوں روپے آج کی رقم کے مطابق پیشکش کیے، کہا کہ یہ آپ کو دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ شام کی بہت خوبصورت عورت، یہ بھی میں نفسیاتی پس منظر ذکر کرتا جاؤں کہ خلیجی عرب اور یہ عراقی عرب، شامی عرب، لبنانی عرب، ان میں نجادن بہت فرق ہے، یہ اور قوم ہیں، وہ اور قوم ہیں۔ خلیجی عرب خوبصورت نہیں ہوتے اتنے، ابھی بھی دیکھ لیں، آج کل بھی ایسے ہی ہیں، سوکھے سڑے ہوئے اور مرجھائے ہوئے، کریم زیادہ لگاتے ہیں، میک اپ زیادہ کرتے ہیں، پھر کچھ تھوڑا تصویر کے قابل ہوتے ہیں، اگر منہ دھو لیں تو ڈر جاتا ہے آدمی ان سے، لیکن یہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ عراقی، اردنی، شامی، لبنانی، فلسطینی، یہ علاقہ آب و ہوا اس کی ایسے ہے، گرم نہیں ہے، معتدل ہے، یہاں کے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور خلیجی عرب مرتے ہیں شامی عورتوں پر، لبنانی عورتوں پر، مرتے ہیں، یہ ابھی بھی مرتے ہیں، یہ ان کی آرزو ہوتی ہے خلیجیوں کی، یہ جو صحرائی عرب ہیں، انہوں نے رگ پتہ تھی کمزوروں نے کہ یہ ہے صحرائی، عبید اللہ ابن عباس مکی ہے، مکہ کا باشندہ ہے، اور ان کے لیے پرکشش ہے بہت۔ شامی عورتیں پیشکش کی، ایک دینار پیش کیے، آدھے تھیلیاں وہاں دی کہ یہ لو، اور آدھی جب امیر شام کے پاس جاؤ گے اس خیمے میں ملیں گی، اور دوسرا خوبصورت ترین عورت دمشق کی، شام کی بٹھائی ہوئی ہے تمہاری انتظار میں۔ یہ دو وعدے سننے تھے، اس نے کنفرم بھی نہیں کیے، حالانکہ اس قسم کے موقع پر جب خیانت کرنی ہوتی ہے تو کچھ تحفظات ہوتے ہیں، کچھ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ یقینی ہے نہیں ہے، کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے، کچھ اپنے ہاتھ میں کوئی مضبوط کارڈ رکھنا ہوتا ہے، لیکن ان دو کی کشش ایسی تھی، ایک چمک دیناروں کی اور ایک نام اس خوبصورت عورت کا، یہ سالار وہیں پہ ڈھیر ہوا، وہیں پہ تسلیم ہوا، اور اپنی پوری فوج سمیت 12 یا 18 ہزار کے لشکر سمیت اٹھ کر جا کر امیر شام سے جا کر مل گیا۔ دنیا یہ کام کرتی ہے عزیز ماں، دنیا نے تاریخ میں بہت کچھ کروایا ہے۔ دنیا نے علی کے خلاف بیعت کرنے والوں کو لڑایا ہے، دنیا نے لڑایا ہے، جنہوں نے بیعت کی تھی، بیعت توڑ دی، کیوں؟ کوفہ و بصرہ کی امارت مانگتے تھے۔ دنیا نے علی کے ساتھیوں کو علی کا دشمن بنا دیا ہے، دنیا نے بنایا ہے۔ بہت سارے ایسے جو امیر المومنین کے مصلے پر تھے، معاویہ کے دسترخوان نے علی سے توڑ دیا ان کو۔